بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے توجہ فرمائی ہے، میری بات مکمل سماعت فرمائی ہے، اور لگتا یوں ہے کہ جب سے بات سنی ہے نا تو اس پہ آپ مزید غور فرما رہے ہیں، اور ماشاءاللہ چونکہ آپ ایک پریکٹیکل لائف میں ہیں تو آپ بہتر اس میں مطلب رائے دے سکتے ہیں۔ خیر، میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں آدھے غم، یہ آپ کو ہنسی آئے گی اور میں بھی کچھ تجربات کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں، آدھے غم اس دنیا میں جو ہے نا وہ میاں بیوی کے ہیں۔ کسی کی پسند کی شادی نہیں ہوئی، کسی کو شادی کے بعد شوہر پسند نہیں ہے، اور کسی کو شادی کے بعد بیوی پسند نہیں ہے، اور کسی کو بیوی کے رشتہ دار پسند نہیں ہے، اور کسی کو شوہر کے رشتہ دار پسند نہیں ہیں۔ اور اس شادی کے بندھن کی وجہ سے بعض اوقات ایسے بندے ہوتے ہیں جس طرح کسی جنگلی جانور کو باندھ کے رکھا جاتا ہے۔ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، بعض جانور جن کی مثال دینا مناسب نہیں ہے، ان کو باندھ کر رکھیں تو وہ ہوتے ہی اس طرح کے ہیں کہ ان کو باندھ کے ہی رکھا جاتا ہے، مگر بعض جانور ایسے ہوتے ہیں جو آزاد رہتے ہیں، ان کو باندھ کے رکھا جائے نا تو ان کی لائف اجیرن ہو جاتی ہے۔ تو یوں مطلب بلا تمثیل کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، آپ سمجھ جائیں کہ ایک عورت جو اپنے والدین کے گھر میں ایک بالکل شہزادی تھی، آزاد منش، ٹھیک ہے، اور اس کو ایسا سسرال ملا یا ایسا شوہر ملا، ایسی پابندیاں، اف توبہ، تو وہ تو یعنی کہ جوانی تو برباد ہونی ہے، الٹا پریشانی پہ پریشانی اس کو بنی رہتی ہے، اور بالکل ذہنی مریضہ بن جاتی ہے، ڈپریشن میں چلی جاتی ہے۔ کیوں جاتی ہے بھلا ڈپریشن میں؟ کہ اس کو پتا ہے کہ میں نے یہ بارڈر کراس کر لیا ہے، اب میں واپس نہیں جا سکتی۔ یہ چونکہ واپسی کا دروازہ بند کر دیتے ہیں نا ہم، تو اس سے اس کو گھٹن ہوتی ہے۔ اور آج کے دور میں صرف عورتیں سفر نہیں کر رہی، سفر سے مراد وہ انگلش والا سفر ہے، سفرنگ، اذیت میں نہیں رہ رہی، یہ اذیت مردوں کو بھی ہے، بالکل ہے، اور ٹھیک ٹھاک ہے۔ یعنی کہ جس طرح ہم پڑھتے ہیں نا کتابوں میں، پہلے عورتیں بڑی مجبور ہوتی تھیں، نہ ان سے پوچھتے تھے کس سے شادی کر رہے ہیں، وہ بس جس سے چاہے گھر والے کر دیں، جس سے کر دی اسی کے ساتھ رہنا، عورتیں مجبور ہوتی تھیں۔ فی زمانہ مرد، اور بعض مرد تو بیچارے عورت سے بھی زیادہ مجبور ہوتے ہیں، ایسا اس پہ پریشر لے لیتے ہیں نا فیملی کا، یا اپنے آپ کو وہ ایسا وفادار اور ایسا با کردار، ٹھیک ہے، اونچی شملے والا ثابت کرتے ہیں نا کہ میں نے اس کو برداشت کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ مطلب اس آکڑ میں یا اس بہادری دکھانے کے لیے کہ میں نے ایسی عورت کے ساتھ زندگی گزار دی ہے، تمغہ امتیاز حاصل کرنے کے لیے، وہ اب کیا کہا جائے، بعض تو صبر والے ہوتے ہیں، اور بعض پھر گناہوں کے ذریعہ سے
اپنی ضرورت پوری کر لیتے ہیں، اور رشتہ نہیں توڑنا۔ تو المختصر یہ ہے کہ بہت ہی عجیب و غریب اور غریب و عجیب صورتحال اس وقت فیملی لائف کی، اور وہ صرف اور صرف بر صغیر خشکی کا چھوٹا سا ٹکڑا، اور اس کے مسائل اتنے بڑے ہیں، اتنے بڑے مسائل میں یہ عوام گھری ہوئی ہے۔ مجھے ان پہ اس لحاظ سے بھی ترس آتا ہے کہ ان کی جو روایات ہیں، کسٹمز ہیں، وہ ہندوانہ ہیں۔ شادی پہ وہی ڈول ڈمکے، مہندی شہندی ہو رہی ہوتی ہے، سارا کچھ وہی رسمیں ہیں، آج بھی وہی ہیں، وہی طریقہ ہے، اسی طریقے سے براتیں آتی جاتی، اور وہی تعلیم ہے، ون وائف فار لائف۔ ماں باپ کے گھر سے ڈولی نکلی ہے، شوہر کے گھر سے جنازہ نکلے گا، بس بیچاری مرے گی تو جان چھوٹے گی، شوہر کی بھی اور بیوی کی بھی۔ اچھا، طرز کس وجہ سے آتا ہے؟ ادھر غیر اسلامی سوچ، ادھر اسلام پڑھتی ہیں، اسلام پڑھتے بلکہ پڑھاتے ہیں علماء کرام، اور اسلام نے جو آپشن دیے ہوئے ہیں، جو چوائسز دی ہوئی ہیں، ان سے فائدہ نہیں اٹھانا، ان سے فائدہ اٹھانے کا نہیں بتانا اور سمجھانا تو بہت دور کی بات ہے کہ اس کو کوئی موضوع بنا کے بیٹھ جائے جمعہ پہ کہ بچوں کی شادی ان کی مرضی سے کیا کرو، بچوں کو شادی کے بعد بھی مجبور نہ کرو کسی کے ساتھ مرنا ہے۔ یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ اب کرتے کیا ہیں؟ صرف بتاتے ہیں کہ وہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ بھی نہیں کرنا، وہ بھی نہیں کرنا۔ تو عام بچہ جو ہے نا، بالخصوص وہ بچہ جس نے یورپ دیکھا ہے، اس کی آزادی دیکھی ہے، اف، اتنی آزادی! 12 سال کی بچی کو اختیار ہے اپنا بوائے فرینڈ بنا لے جس کو چاہے، ماں باپ کے سامنے اس کو بیڈ روم میں لے جا سکتی ہے۔ 10 سال کے بچے گرل فرینڈ بنا کے اس کے گھر آتے جاتے ہیں، یعنی کہ چھپ چھپا کے تو پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے، سرے عام گلیوں میں، بازاروں میں، پارکوں میں گلے لگے ہوتے ہیں، تسکین شہوت ہر طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں۔ اتنی آزادی! اور جب وہ اسلام کو پڑھتے ہیں، یہ بر صغیر کے علماء کی لکھی ہوئی کتابیں، اصل قرآن حدیث کی بات نہیں کر رہا، اتنی پابندیاں ہیں، ایک ہی شادی کرنی ہے اور بس اس کو نبھانا ہے، اور وہ بھی ماں باپ کے بڑے حقوق ہیں، ماں باپ کا دل نہ ٹوٹ جائے، ماں باپ راضی تو جنت مل جائے گی، ماں باپ ناراض تو بس آپ کی چھٹی، آپ سیدھے جہنم میں جائیں گے۔ وہ کہتی اچھا، پھر تو میری چوائس ہی نہیں ہے۔ یا تو وہ باغی ہو جاتے ہیں، یا پھر وہ اطاعت اتنی زیادہ کرتے ہیں کہ ساری عمر گھٹ گھٹ کے جیتے ہیں اور جی جی کے مرتے ہیں۔ صرف اس وجہ سے کہ بعض اہل علم نے اسلام کی دی ہوئی چوائسز، اختیارات کا عوام کو ذہن ہی نہیں دیا، لیکچر ہی نہیں دیا، کتاب ہی نہیں لکھی کہ بھئی یہ اسلام ہے، آپ اپنی پسند کی شادی کریں، والدین ناراض ہو جائے، آپ کو کوئی گناہ نہیں ہے۔
والدین جہاں کہتے ہیں وہاں آپ نہیں کرتے، یہ نافرمانی نہیں ہے، ذرا بھی گناہ نہیں آپ کو، بلکہ اس معاملے میں والدین گناہ گار ہو رہے ہیں کہ بچوں کو فورس کر رہے ہیں۔ ہے مجال کسی عالم کی، کسی مفتی کی، کسی پیر کی کہ اپنے مریدوں میں، اپنے مقتدیوں میں، اپنے سامعین میں کھڑے ہو کے بیٹھ کر خطاب کریں اس موضوع پہ؟ وہ جو پہلی صف میں بیٹھی ہے نا 10-15 بابے، وہی اس کی ٹانگیں کھینچ لیں گے۔ تو یعنی کہ ایسا نظام ہم نے بنا دیا ہے، شادی اتنی مشکل بنا دی ہے، اتنی مشکل بنا دی ہے، اس پہ تو ہمارے اتنے لطیفے بنے ہوئے ہیں، اتنے جوکس بنے ہوئے ہیں، یقین کریں بعض جوکس جو ہے نا سن کے ہنسی آتی ہے، تو تھوڑا سا غور کریں تو رونا آتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، کہ شادی کے بعد شوہر خود کو غلام محسوس کرتا ہے، شادی کے بعد بیوی خود کو خادمہ محسوس کرتی ہے، حالانکہ شوہر افسر ہے، بیوی گھر کی ملکہ ہے، نہ اس کو افسری ملتی ہے، نہ اس کو ملکہ کا منصب ملتا ہے۔ صرف اور صرف ہماری عدم توجہ، محض کاہلی، سستی، اگنورنس کی وجہ سے، اور اس موضوع کو، اس ٹاپک کو ڈسکس نہ کرنے کی وجہ سے ہم نے اپنے بھی خانے خراب کیے ہوئے ہیں اور آگے بچوں کے بھی خانے خراب کر رہے ہیں۔ کوئی ہے ایک مولوی جو یہ تقریریں کرے کہ جس طرح اسلام نے نکاح کی اجازت دی ہے، اسی طرح اسلام نے طلاق کی بھی اجازت دی ہے، طلاق کی جب کوئی وجہ بن جائے طلاق دینا بالکل جائز ہوتا ہے، اور بعض صورتوں میں طلاق دینا واجب ہوتا ہے، طلاق نہیں دیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ کہو سبحان اللہ۔ ایسی تقریر مولوی کیا کرے گا؟ یہاں تو لوگوں کو اگر یہ بات بتا دی جائے کہ جب نوبت طلاق پہ آ ہی جائے اور اس کے بغیر کوئی چارہ نہ ہو، تو شوہر اپنی بیوی کو پاکی کے ان دنوں میں جن میں قربت نہیں کی ہے صرف ایک طلاق دے اور اس کو چھوڑے رکھے یہاں تک عدت گزر جائے۔ مثلا شوہر اپنی بیوی کو کہے میں تمہیں ایک طلاق دیتا ہوں، تو اس کے بے شمار فائدے ہیں۔ یہ لفظ بولا نہیں، کان کھڑے ہو جائیں گے، وہ طلاق کے فائدے، مولوی صاحب کو کیا ہو گیا، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ لوگوں کو بتا رہا ہے 3 کی بجائے 1 طلاق دو، یہ طلاق کی ترغیب دے رہا ہے، طلاق کو پروموٹ کر رہا ہے، طلاقوں والا مولوی۔ لو جی مارکیٹ میں ایک نئی آئٹم آ گئی ہے، طلاقوں والا مولوی۔ اور مولوی صاحب یہ عرض کر رہے ہیں کہ جب نوبت طلاق تک آ جائے اور اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے تو آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ 3 طلاقیں دے رہے ہیں۔ میں یہ بتا رہا ہوں کہ 3 نہ دو، صرف 1 دو، 1 کا فائدہ ہے۔ اس وقت غصہ ہے، کل ہو سکتا ہے غصہ ختم ہو جائے، عدت کے دوران رجوع ہو سکتا ہے، بیک ٹو نارمل میاں بیوی۔ چلو بہت ہی غصہ تھا، عدت ہی گزر گئی ہے، پھر بھی بغیر حلالے کے جاب چاہے نکاح کر لو۔ اگر عورت نے طلاق لی ہے، عدت گزار لی ہے اس نے، واپس آنا چاہتی وہ بھی آ سکتی ہے، دوبارہ نکاح کر لے بغیر حلالے کے۔ 3 طلاقیں نہ دو، نہ لو۔ تو آپ کا جو سوال تھا کہ یہ تو پھر کیا ہو جائے گا، تو کچھ نہیں ہوگا بھئی، 1 طلاق سے کچھ نہیں ہوگا۔ اگر وہ کٹھے رہنا چاہتے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، اگر وہ کٹھے نہیں رہنا چاہتے تو ان کو براہ کرم مجبور نہ کرو، ان کو تعلیم دو
کہ بھئی یہ طریقہ ہے طلاق کا، یہ عدت کے مسائل ہیں، ان پہ عمل کرو، اپنی جان چھڑاؤ۔ نہیں کٹھے رہنا چاہتے، ٹھیک ہے، بائے بائے، ٹائے ٹائے، ایک کے ساتھ نہیں بنی دوسرے کے ساتھ کر لو۔ یہ عورت پسند نہیں ہے، کوئی اور اپنی پسند کی عورت ڈھونڈ لو، پرابلم ہی نہیں ہے، چوائس ہی چوائس ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ نکاح کرنا ہے، زنا نہیں کرنا۔ شرط یہ ہے کہ ایک وقت میں مرد اگر افورڈ کر سکتا ہے 4 تک بیویاں رکھ سکتا ہے، عورت صرف ایک مرد سے ایک وقت میں نکاح میں رہ سکتی ہے۔ یہ پسند نہیں ہے، طلاق لے، عدت گزارے، اپنے پسند کے مرد سے شادی کر لے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پرابلم نہیں۔ یہ جو منگنی کے نام پہ، یہ جو شادی سے پہلے ایک دوسرے کو جاننے کے نام پہ کئی میٹنگز کرتے ہیں، ڈیٹس پہ جاتے ہیں، اور بلکہ معاذ اللہ ٹرائی اینڈ ٹیسٹ کے نام پہ ٹیسٹ ڈرائیو کرتے ہیں، گناہوں میں پڑتے ہیں، اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ آپ نکاح کرو، اکٹھے رہو، پسند ہیں ایک دوسرے کو، ٹھیک ہے، کیری آن کرو، اگر پسند نہیں ہے جدا ہو جاؤ، نکاح کرو، زنا نہ کرو۔ تو آخر میں یہی کہوں گا، نکاح کو آسان بنائیں، نکاح کے پہلے بھی آسانیاں ہوں، نکاح کے بعد بھی آسانیاں دیں، پھر آپ دیکھیے گا انشاءاللہ تعالی آپ کے بچے جلد شادیاں بھی کریں گے، گناہوں سے بھی بچیں گے، خود بھی خوش رہیں گے، اپنے پارٹنر کو بھی خوش رکھیں گے، اپنے والدین کو بھی خوش رکھیں گے، اور ہمارے اس بر صغیر کے لوگ دنیا میں جہاں بھی آباد ہیں، ان کی زندگی کے آدھے غم ختم ہو جائیں گے، اور باقی جو آدھے ہیں انشاءاللہ تعالی ان سے نبٹنے کی ہمت آ جائے گی۔ نہیں تو کتنے بیچارے ہیں، ان کی زندگیاں اسی ایک عورت کے عشق میں برباد ہو رہی ہیں۔ کتنی بچیاں ہیں جو ایک مرد کے لیے ساری زندگی برباد کر دیتی ہیں، روتے دوتے اسی کے نام پہ، وہ مطلب بعض تو شادی بھی نہیں کرتی، آگے بیٹھی رہتی ہیں، کرنی ہے تو اس سے کرنی ہے، نہیں کرنی تو نہیں کرنی، چلو جی۔ تو یہ مطلب معاملات ہماری سوسائٹی نے جو بنائے ہوئے ہیں، جو اس میں بن گئے ہیں، میں ذاتی طور پہ بہت اس کے خلاف ہوں۔ شاید اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ تجربات زندگی میں دکھانے تھے، بتانے تھے، اس وجہ سے میں پاکستان سے انگلینڈ آیا، اور انگلینڈ میں ابھی تقریباً 22 سال 22 ایئرز ہو گئے، اور اللہ کا شکر ہے، اللہ کی رحمت سے شادی بھی میری 22 سال سے سلامت ہے، ٹھیک ہے، اللہ پاک سلامت ہی رکھے۔ آپ سب کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ آپ کے بھی رشتے سلامت ہی رہیں، مگر یہ مشورہ ان بچوں کے لیے ہے، ان بچیوں کے لیے ہے جن کی شادیاں نہیں ہوئیں، یا جن کی شادیاں ہو گئیں اور وہ خوش نہیں ہیں۔ تو خدا را اپنے حال پہ رحم کریں، خوش ہیں، کمپرومائز کر سکتے ہیں، صبر کر سکتے ہیں، تو اس رشتے کو نبھائیں، اور اگر اس رشتے کی وجہ سے درد سر بن گئی ہے، یا اس رشتے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، الٹا آپ گناہوں میں ویسے ہی پڑے ہوئے ہیں، شادی کے باوجود زناکاری میں مبتلا ہیں، تو اس رشتے کو توڑیں، من پسند سے شادی جوڑیں، اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ خیر خواہ اہل سنت مولانا شاہد بریلوی UK 00447853292843
دارالفتہ بریلویہ۔